بہت محبوب لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی حج پہ چلا جائے وہ لازمی دوڑ لگائے، صفا مروہ کی دوڑ لگائی، وہ ہمارے لیے طریقہ بن گیا۔ جو بھی حج پہ چلا جائے پانی پی جائے، ایک پوری گڑے میں مٹکے میں 2 قطرے زمزم پانی ڈال دے، 24 گھنٹے بعد اس کی آپ لیبارٹری ٹیسٹ کرائے، اللہ کے کرم سے جراثیم سے پاک۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہاں پر مقامات ہیں، اچھے مقامات ہیں، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ اور مقام ابراہیم وہ کیسا مقام ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے لیے ایک مکان بنا دو، ایک گھر بنا دو، خانہ کعبے کی تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گیا اور وہ پتھر لگاتے اپنے ہاتھوں سے، ایک چورس قسم کا کمرہ بناتے ہیں اور اس کو پتھر دیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب گو جو ہے نا، جب مستری کام کرتا ہے نا تو گو کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ گو کیا کہتے ہیں؟ وہ لکڑیاں رکھتے ہیں، اس کے اوپر پٹیاں تختیاں ڈالتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دیوار بناتے ہیں۔ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں وہ پتھر 4 چپیرا حرم شریف کی جو ہے نا، یہ خانہ کعبے کے طواف وہ ساتھ ساتھ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہیں وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ جب وہ گو بنانے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ پتھر اوپر کھڑے ہو گئی، اوپر چل گئے۔ تو یہ وہ مقام جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدموں کی نشانات آج بھی موجود ہے اس پتھر میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم بہت قیمتی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے کی دیکھنا نصیب فرمائے اور حج کی سعادت سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ مقام ہے مقام ابراہیم۔ اور پہلے جب حج پہ لوگ جاتے تھے تو پھر شروع میں اس مقام پہ نفل کوئی نہیں پڑھی جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل میں خواہش آ گئی کہ لوگ طواف کے بعد یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے یہاں پہ 2 رکعت لازمی پڑھ لیا کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ حج جو ہے نا، اس سے مسلمانوں کی آپس میں محبت، اتفاق، رواداری، قربانی، ایثار کا پتہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حج جو ہے نا، یہ حج کے ایام میں کوشش کرنا چاہیے، نیت کرنا چاہیے۔ یقین جانے ایک مائی حج پہ گئے تھے، جب واپس آئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ مائی آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، آپ کیسے حج پہ گئے؟ بولا بھائی میں صرف ایک مرغی رکھی تھی اور وہ انڈے میں بیچ کے وہ پیسے میں نے اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ حج نصیب فرمایا۔ اور یہ جنہوں نے وہ سن لیا ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز سنی ہے نا، وہ حج پہ ضرور جائے گی۔ نیت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مکان بنایا، خانہ کعبہ مکمل کیا تو پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، قرآن میں ہے کہ اے لوگوں آ جاؤ حج کے لیے۔ تو جن لوگوں کی ارواحوں نے آواز سنی ہے اس کو لازمی اللہ تعالیٰ حج کروائے گا، لیکن نیت کرنا ضروری ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے پاس پیسے بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن حج کے لیے نہیں جاتے۔ تو اس کے لیے یہ وعید ذکر ہے۔ تو میرے بھائی یہ حج کا مقام ہے۔ اب آتے اپنی مسائل کی طرف۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے اور حج کے لیے جو ہے نا ذی الحجہ میں یہ جو بڑی عید ہے نا، اس کی قربانی، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت کیا ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ گوشت کی نیت نہیں کرنا چاہیے کہ میں گوشت کھا رہا ہوں سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے حلال کے پیسے حلال کے ہو، حرام کے نہ ہو۔ تیسری بات یہ
یہ ہے کہ جو بڑے جانور ہیں اس میں لوگ حصے ڈالتے ہیں، کوشش کرنا ہے کہ تمہارا حصہ دار بھی حلال کی کمائی والا ہو۔ یہ بات ذہن میں یاد رکھنا، اس کا کوئی بھی نہیں سوچتا۔ بندہ جانور دیکھتا ہے حصہ ڈالتا ہے، سوچتا نہیں کہ میرا جو ساتھی ہے نا، یہ قربانی والا بندہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، یہ شراب تو نہیں بیچتا، یہ نشہ تو نہیں فروخت کرتا، یہ کوئی جوا تو نہیں کہتا، جوئی کی کمائی تو نہیں ہے، حلال محنت کی کمائی۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ قربانی کے لیے مزدوری کر کے پیسے اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک دوست تھا، اس نے بولا کہ بھائی میں تو قربانی ہر سال کرتا ہوں، لیکن ہمارا لین دین جو ہے نا یہ سود کا لین دین ہے، میں اس کے لیے اسپیشل محنت مزدوری کر کے پیسے اکٹھا کرتا ہوں، پھر میں قربانی اسے کرواتا ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیسے حلال کے ہو، اور ساتھ جو حصے والا بندہ ہے اس کی پیسے بھی حلال کی ہو۔ تیسری بات، جانور جو ہے نا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پسندیدہ اپنا بیٹا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ بھئی قربانی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح کیا، پھر فرمایا قربانی کرو، پھر جانوروں کو، پھر حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا، پھر اللہ نے فرمایا جو آپ کو پسندیدہ چیز ہو وہ قربان کرو۔ تو اس نے بولا میرا تو اکلوتا بیٹا ہے جو میں نے رب سے 80 سال میں مانگ مانگ کے اللہ نے دے دیا، اس سے اور پیارا میرے لیے اور کوئی شے ہے ہی نہیں، تو اس نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور خریدنا ہو، کوشش کرنا ہے کہ خوبصورت جانور ہو، پسندیدہ جانور ہو۔ کچھ لوگ ایسے جانوروں سے قربانی کر کے بالکل کمزور جانور ہوتے ہیں، بس چلو یار حصہ چل 10,000 14,000 حصہ ڈالو بھائی، جان چھڑا دو۔ جان چھڑانا نہیں، اس سے اپنے آپ کو کامیاب کروانا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، مجھے خون کی ضرورت نہیں خون بہانے کے، مجھے اس کی گوشت کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے تیرے تقوی کی، نیت کے، اخلاص کے، کہ میں ایسے جانور خریدتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، میرے جانور جیسا جانور نہ ہو۔ اور اس میں ریٹ کی بھی کوشش کرنے کی، بھائی پیسے تھوڑے ہوئے جانور خوبصورت ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 2 دینار دے دیا کہ بھائی اس کے ایک دمبا ایک مینڈا خرید لو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور اس نے 2 تکڑے تکڑے مینڈے لے آئے 2 دینار میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ بھائی آپ نے تو بہت بہترین سودا کیا، پیسے بھی تھوڑے جانور بھی اچھا پیارا۔ تو اس لیے جانور میں تھوڑا پیارا جانور ہو، خوبصورت ہو، موٹا تکڑا ہو، اور پیسے کوشش کرنے کے پیسے کٹانے، اس میں نہیں کہ بھائی پیسے نچاور کریں۔ اچھا تیسری بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کر کے بھائی اپنے اپنے گوشت ایک ادھر چھینک لیتے ایک ادھر چھینک لیتے، بھائی یہ بھی نہیں جائز، کیونکہ نیت میں فرق آ جاتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن ایک چیز میں 7 بندوں کا حصہ ہے تو 7 بندوں سے پوچھ کی چیز اٹھانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی جانور کے گوشت کے حصے ہے، سمجھے کلیجی ہے، دل ہے، سمجھے جتنا بھی گوشت کی جو پیسز ہے نا، یہ برابر 3 حصے کرنے، تقسیم کرنے 3 حصے۔ سب سے پہلے جو 7 حصہ دار ہے نا، ہر چیز 7 ٹکڑے کرنے، ہر چیز ہر پیس۔ پھر جو آپ کا اپنا حصہ، یہ 3 حصے کرنے ہیں، اور 3 حصوں میں سب سے پہلا غریبوں کا حصہ، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا حصہ،
صلہ رحمی، تیسرا حصہ تیرے بچوں کا حصہ، یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے یار بس رکھ دے یار، غریبوں کو ہڈی دے دے، پھر نیت میں خلل پیدا ہو گیا۔ کوئی دروازے پہ آگے بھائی میں نے قربانی نہیں کیا، بھائی میرا بچہ آگے میں نے قربانی نہیں کیا، چاچو جی کوئی گوشت دے تو میں اس کو ہڈی پکڑا دے گا، نیت خراب ہو گیا نا۔ بہترین پیس اپنے بچوں کے لیے رکھا اور اس کو ہڈی پکڑا دیا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خصوصاً بالخصوص یہ جو 10 دن ہے نا یہ ذی الحج کی، اس میں تکبیرات چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر وقت چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے خون نکالنے تک ناخن کو کاٹنا نہیں اور بالوں کو بھی کاٹنا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس گنجائش ہے، وہ گھر میں حصہ ڈالتے ہوئے اس حصے میں تمام فیملی جتنے بھی ممبر ہیں گھر میں اس کی ماتحت، یہ سارے اس حصے میں اس کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی۔ ایک بندے کو اللہ نے گنجائش دی دیا، وہ علیحدہ علیحدہ گھر میں علیحدہ علیحدہ ایک ایک فرد علیحدہ قربانی کریے، زیادہ بہتر ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے گنجائش دی دیا، والدین وفات پا چکے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے لیے علیحدہ حصہ ڈالو۔ ایک بندے کو اللہ نے گنجائش دی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کے لیے، اس کے لیے قربانی کا حصہ ڈال لے۔ یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی قربانی کرتے تھے، وہ اونٹ کو ذبح کرتے تھے، کہتے کہ یہ میرے امت کے ثواب کے لیے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قربانی کی موقع پہ 60 اونٹوں کو ذبح کیا تھا اپنے ہاتھ مبارکوں سے۔ تو میرے بھائی اس کا حصہ بھی ڈالنا چاہیے۔